مائی پرفیوم ایلائز. تو آج ہم بات کریں گے پرفیوم جو ہے، یہ خوشبو، یہ کیسے وجود میں آئی، کہاں آئی، کیوں آئی، کیسے آئی اور اس کا کیا مقصد تھا. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو پرفیوم، یعنی یہ جو پرفیوم سب سے پہلے عطر ہوا کرتی تھی. عطر کی جو تاریخی پس منظر ہے، یعنی یہ اس طرح کا یہ جو عطر ہے، عطر یا عطر کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ تقریباً ہزاروں سال جو ہے نا پرانا سمجھا جاتا ہے. اور اس کی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں ہے ہسٹری میں، لیکن اس کا جو سٹارٹ ہے وہ ایجپشن، یعنی ایجپٹ، آج کا جو مصر ہے، ایجپٹ بھی اسے کہتے ہیں، اور ایران جس کی جو پرانی تہذیب ہے وہاں سے شروع ہوا ہے عطر کا. اور اسے وہاں پہ مطلب تسلیم شدہ جو ہے ہسٹری میں اویلیبل، اس کی مطابق عطر بنانے کا جو فن ہے اسلامی دور میں خاص طور پر جو ہے نا مڈل ایسٹ، جو آج کل کا سعودیہ، دبئی وغیرہ ہیں، اور ساؤتھ ایشیا میں اس کا وجود آیا تھا. یہ یہاں پہ ڈسکور ہوئی تھی عطر، یعنی خوشبو سب سے پہلے. پھر اگر ہم بات کریں کہ عطر کا جو آغاز ہے، عطر یا عطر کا آغاز مطلب کیا ہے، لفظ عطر یا عطر یہ بیسکلی ایک فارسی زبان کا لفظ ہے اور عطر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خوشبو. یعنی اینشینٹ جو ایجپشنز تھے وہ پہلے ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلامک ریچولز ہوتی تھی، یعنی جیسے کوئی محفل نعت یا میلاد وغیرہ اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، اور اپنی جو پرسنل فریگرنس ہے اس کے طور پر جو ہے نا عطر کا استعمال کیا کرتے تھے. لیکن جو ہے نا ڈس انسٹالیشن کی جو ٹیکنیکس تھی جو ان کو ریفائنڈ ہوئی، وہ جو مسلم سائنٹسٹ تھے اور الکیمسٹ نے 5ویں صدی سے 15ویں صدی میں یہ کیا، جس کے ذریعے جو فلاورز اور جو پودے ہوتے ہیں ان کی خوشبو مطلب نکالنے سے کام یہ شروع ہوا. تو ڈی انسٹالیشن ٹیکنیکس، یعنی جو عطر کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں ایک اہم شخصیت جابر ابن حیان، جو 8ویں صدی میں ایک مشہور اسلامک الکیمسٹ تھے، انہوں نے ڈی انسٹالیشن کے جو طریقہ ہے اس کو زیادہ بہتر بنایا، مطلب جس سے پھول یعنی فلاورز اور جو پودوں ہیں ان سے عطر نکالنے میں زیادہ آسانی ہو گئی پہلے کی نسبت، جو پہلے ٹائم میں نکالا جا رہا تھا اس وقت. ایک یعنی انوویشن لے کے آئے. ایک اور اہم شخصیت یہاں پر بھی ان کا ذکر ہے، ابن سینا ہے، جو مطلب انہوں نے اسٹیم ڈی انسٹالیشن کا طریقہ متعارف کروایا، جس سے گلاب جو ہے، روز پیٹل اور دوسرے جو ہیں پھول، ان کی خوشبو کو آسانی سے نکالا جا سکتا تھا. یہ انہوں نے انوویشن یعنی انوینٹ کی یہ چیزیں. تو اس کے بعد ہوا کیا کہ جو عطر ہے، عطر کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان جو آج کا انڈیا ہے میں مطلب کیا اس کا اس سے تعلق ہے. تو عطر کا جو کلچر ہے وہ بھارت میں مغل جو تھے، جس نے شاہ جہاں کے لیے وہ بنایا تھا تاج محل، مغل دور کے دوران پہلا جو مغل حکمران تھا، خاص کر اکبر اور جہانگیر تھے. اکبر اور جہانگیر عطر کے بہت شوقین تھے اور اکثر وہ یہ گلاب اور جو چمیلی کا پھول ہوتا ہے، چمیلی کے پھول سے، گلاب سے اپنے جو ہے نا عطر تیار کروایا کرتے تھے. جو بھارتی پرفیومرز ہیں انہیں اسلامی اور فارسی طریقوں کو اپنی جو ٹریڈیشنز ہیں مطلب قدیم معلومات کے ساتھ ملا کر، کیونکہ انڈیا اس وقت اس ریس میں نہیں تھا عطر بنانے میں، تو نئے نئے عطر انہوں نے نئی فریگرنسز، نئی خوشبوئیں بنانا جو ہے نا شروع کی. جو شاہی دربار تھا جو اور جو نواب تھے وہاں کے، ان میں بہت زیادہ یعنی مقبول ہوئی یہ چیز عطر کی. تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عطر وہاں کا بہت مشہور ہے، لیکن سب سے پہلے وہاں پہ نہیں شروع ہوا، سب سے پہلے ایجپٹ سے شروع ہوا تھا. تو عطر جو بنانے کا روایتی طریقہ ہے، عطر بنانے کا طریقہ نسل در نسل مطلب چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں عام طور پر جو پھول ہیں یا اب جو پودے ہوتے ہیں ان کا جو ہے مطلب سامان ایک بڑے توے میں پانی کے ساتھ رکھا جاتا ہے. تو اس کے بعد اور اسے نا مطلب ہیٹ دی جاتی ہے، اس سے اسٹیم نکلتی ہے یعنی بھاپ نکلتی ہے، جو پھولوں کی کو جو خوشبو ہوتی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے. تو اس خوشبو اور جو اسٹیم بنتی ہے اس سے، اسے کولنگ چیمبرز میں مطلب بھیجا جاتا ہے، کولنگ چیمبر میں جمع کیا جاتا ہے، جہاں اس کا آئل یعنی پانی سے الگ ہو جاتا ہے، آئل الگ پانی الگ ہو جاتا ہے. یہ آئل اکٹھا کیا جاتا ہے، اسے سکت بھی کہتے ہیں،
اور کئی دفعہ اسے سالوں تک رکھا جاتا ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ اور اس کی جو اسمیل ہے یعنی خوشبو اس کو مزید گہرا کیا جا سکے. تو اس کے بعد جو ایولیوشن مطلب ہوئی تھرو دا ایجز، اس میں کیا ہوئی عطر کے اندر، تو مڈل ایجز میں مطلب 500 سے لے کر 1500 AD تک جو پرفیوم ہے وہ یورپ میں بھی پاپولر ہو گیا. آج تو آپ سنتے ہیں کہ یورپ کی ہی پرفیوم زیادہ مشہور ہیں. تو اس عطر نہیں تھا، یہ پرفیوم تھا. خاص طور پر نوبلٹی کے درمیان میں خوشبوؤں کا استعمال جو وہاں کی رائل کورٹس تھی وہاں میں پھیل گیا، اور جو پرفیومرز تھے انہوں نے خود کو مطلب آرٹ کے طور پر اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا. تو 14 سے 17ویں جو سینچری تھی اس میں پرفیوم جو بنی اور زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوفیسٹیکیٹڈ الکوہل کے ساتھ فریگرنسز کی بیس کے طور پر جو ہے نا بننا شروع ہو گئی. اس دوران میں جو پرفیومز ہے یعنی پرفیومرز گروپ کا ایک رائز ہوا، مطلب اس دور میں پرفیوم بننا شروع ہو گئی، ایک گروپ نکل کے آیا پرفیوم بنانے والوں کا، اور پیرس کے جو پرفیوم ہے وہ کیپٹل کے طور پر اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئے پوری دنیا میں. پھر اس کے بعد ماڈرن ایرا میں یعنی 80th سینچری میں آنورڈ جو انڈسٹریل ریولیوشن جب آنا شروع ہوئی تو اس انڈسٹریل ریولیوشن نے پرفیوم کی جو میس پروڈکشن ہے اس کی طرف جو ہے نا رجحان بڑھنا شروع کیا. یعنی اس کا رجحان جب بڑھا تو سنتھیٹک فریگرنسز تیار کی گئیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے قدرتی چیزوں سے حاصل یا نہیں کی جا سکتی تھی جو پہلے، اب ان سے جو ہے نا مطلب اس سے عکس ہو چکی تھی چیز. ان سے پرفیوموں کی ڈیموکریٹائز کیا گیا، جہاں مطلب جس سے یہ عام پبلک کے لیے مطلب ان کو ایک اسمبلی لائن پہ لے کے آیا گیا اور ان کو ڈسٹرب کیا گیا، اور یہ عام لوگوں کے لیے اویلیبل ہو گئی یا دستیاب ہو گئی، یعنی افورڈیبل بنا دی گئی. جبکہ پہلے اس کو رائل اور نواب اور اس طرح کے لوگ سمبل آف اسٹیٹس اور ویلتھ کے لیے والے لوگ یوز کرتے تھے. تو اس کی ڈسکوری کیوں ہوئی، اس پرفیومز کی یا اس عطر کی ڈسکوری کیوں ہوئی، کیوں وجود میں آیا؟ تو اسٹیٹک اپیل انسانوں میں اپنی جو شکل ہے اور جو سینسری ایکسپیرینس کو امپروو کرنے کے لیے یا بہتر بنانے کی جو نیچر ہے یا فطرت ہے ہوتی ہے ہمیشہ سے انسانوں کے اندر ہے. تو خوشبو جو ہے اس کا استعمال خوبصورتی اور اٹریکشن کے لیے عام انسانی جو ہے نا ایک ڈیزائر سمجھی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پرفیوم کی ڈسکوری ہوئی. تو اس کے بعد پرفیوم کیا کیوں وجود میں آیا، اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ریلیجیس اور کلچرل جو پریکٹسز تھی پرفیومز کا استعمال مذہبی یعنی جو ان کے ایونٹس ہوتے تھے ریلیجیس اور ثقافتی پریکٹسز میں مطلب خدا سے جڑنے یعنی اللہ سے جڑنے یا اللہ کی بلیسنگ کو حاصل کرنے یا جو بھی ان کے عقیدے تھے اور ان کو خوش کرنے کے تھے. تو اس جگہ کا جو ہے نا اس مطلب پرفیوم لگا کے اس جگہ کو پاک کرنے، جیسے ہم اگر بتیاں جلایا کرتے تھے پہلے کہ بھی جو ہے نا اس جگہ سے منحوست یا نحوست یا شیطان بھاگ جائیں. آج بھی اگر آپ مسجد نبوی میں یا مکہ میں دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک خاص قسم کا ایک اتنا سا پوٹ ہوتا ہے، وہ لے کے اس کے اندر جو کوئلہ ہوتا ہے اس کے اندر رکھ کے اسمیل کو رکھ کے تو وہ پورے ایسے حرم میں پھر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا لوگ اس کو ایسے اپنے اوپر لیتے ہیں. تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس جگہ سے جو ہے نا شیطانی جو ہے چیزیں یا ان کی جو پاورز ہیں ان کو دور کیا جائے. اور اگر ہم دیکھیں جب ہم میلاد کرتے ہیں یا اس طرح کے جب کوئی ایسے ایونٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر بتیاں جلائی جاتی تھیں اس طرح کی، تو ان جگہوں کو پاک کرنے کے لیے اپنے ریلیجیس اور ہولی چیزوں کو، اور جو ہندو یا اس طرح کے جو لوگ تھے وہ اپنے دیوتاؤں کی کو عزت کرنے کے لیے. اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل سگنیفیکنس جو ہے وہ پرفیوم کا مطلب ایک لمبی مدت سے اس کو اسٹیٹس سمبل یا ویلتھ کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے یا اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اسے مطلب جیسے لوگوں نے یونیک اور لگزریس سینٹ کی تلاش کی تاکہ جو ہے نا وہ لوگ خود کو دوسروں سے الگ فیل کروا سکیں. تو کل ملا کے یہ کچھ کہانی ہے اس پرفیوم کی یا اس عطر کی کہ یہ کیوں وجود میں آئی، کب آئی، اس کا کیا مقصد تھا، کیسے یہ پرفیوم سے اس عطر سے اس نے پرفیوم کا سفر طے کیا. اور عطر جو کہ ایک پرشین یا فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشبو، وہاں سے اس کا نام پڑا عطر. اور عطر
को जब आप अल्कोहल में इसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब इसमें सिर्फ ऑयल होता है, और इस ऑयल के अंदर जब आप जो है ना अल्कोहल या परफ्यूम वाटर जिसे कहा जाता है, वो जब इसमें आप डालते हैं तो ये परफ्यूम बनती है। और जो है ना इस तरह से कुछ इसका वजूद आया, और ये इसलिए किया गया कि इसके जो टेस्ट हैं, सादा जो इतर के टेस्ट हैं, उसको थोड़ा अलग या बेहतर किया जा सके या बढ़ाया जा सके, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो मैस में की जा सके, आम लोगों तक भी इसको पहुंचाया जा सके। तो ये है, और सबसे पहले इजिप्ट में इसका जो है ना वजूद आया था इतर या खुशबू का। तो ये कुछ मुख्तसर सी कहानी है इतर वर्सेस परफ्यूम की, और उम्मीद करते हैं हम आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आपको जो भी अच्छा लगे या बुरा, अपना आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इससे हमें जो है ना अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और इसी तरह के टॉपिक में। तो तब तक के लिए मास्सलामा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।